الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کے جنگی معرکہ المعروف بفتوح الشام، عروج اسلام کی داستان، خلافت صدیقی کا پہلا درس۔ فتوح الشام مسلمانوں کے انہی کارناموں کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے جسے سید ملا محمد واقد رحمہ اللہ نے جمع کیا تھا۔ اب چونکہ مسلمانوں کے خون سر پھڑ چکے ہیں، حرارت ہاشمی ان کے اندر باقی نہیں رہی، عجمی شان و شوکت ان کی عربی سادگی سے مبدل ہو کر ان کے جوش و ولولہ کو ٹھنڈا کر چکی ہیں۔ خدا کے وہ بندے جو توحید کا عالم ہاتھ میں لے کر بحر ظلمات میں گھوڑا دوڑا دیتے تھے، اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ جماعت جس نے ہندوستان کے مندر و افریقہ کے صحراؤں میں خدا قہار کے گیت گائے تھے، اب گم ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ علمبردارانی توحید جو قیصر و کسریٰ کی سلطنت کے فاتح تھے، آج عیش و عشرت کی گرم جوشیوں میں مبتلا ہے۔ وہ جمہوریت کے شیدائی جو فلسفہ تبلیغ کے لیے معمور ہوئے تھے، آج غلامی کی طوق پہن کر رہ گئے ہیں۔ وہ تہرمنش اور فرجلال ہستیاں جن کے نام سے یورپ لرز بر اندام ہو جاتا تھا، آج اس کی محکوم ہے۔ وہ شجاعت اور بہادری کے مجسمے جن کے سامنے ہندوستان کے بڑے بڑے دنی فانی برتے تھے، آج بزدل ہو کر رہ گئے۔ وہ پہلا سجاہ و جلال و بہادری و شجاعت و ہمت عزم استقلال یاد دلانے کے لیے اور اس واسطے کو بولا ہوا سبق انہیں یاد آ جائے اور داستانی اسلاف کی ورق گردانی سے ایک دفعہ پھر وہی ہوا لگ جائے، اس کا ترجمہ کر دیا ہے۔ اسے سرسری نظر سے نہ دیکھو اور نہ سنو، بلکہ اس کے واقعات کو فلسفی تاریخ کی نگاہ سے پڑھو اور سنو، اور اس بات پر غور کرو کہ ایک ایک مسلمان کئی سو کا مقابلہ کر کے کس طرح اور کیوں کر فتح یاب ہو جاتا تھا۔ یرموک کے میدان میں 60 مسلمانوں کا 60,000 سے مقابلہ کرنا اور فتح پانا کیا معنی رکھتا ہے، اور 10 لاکھ رومیوں کا چند ہزار شکست کا لینا اپنے اندر کیا راز مخفی رکھتا ہے۔ خود ذرا چلقا جوشن بختر 4 آئینہ آہنی داستانیں جہلم اور موزے گرد اور کمن دشمن کے پاس سب کچھ تھا، اور عربوں کے پاس صرف ذرا اور وہ بھی چمڑے کی، مگر آخر فتح انہی کے ساتھ تھی۔ آخر یہ کیا بات تھی؟ اس پر نظر دوڑاؤ اور حقیقت کے تہ تک پہنچ، پھر اپنے اندر وہی چیز پیدا کرو۔ 10 سال کے اندر خلافت فاروقی کے عہد میں مقبوضہ ممالک کا کل رقبہ 22,51,023 مربع میل ہو گیا تھا۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ اس پر توجہ کرو۔ دراصل یہ اسلام کی تعلیم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت فاق کی اثر تھا کہ ان میں بے نظیر و ہمت، شجاعت، استقلال، ایثار اور عالی حوصلگی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے فیض سے اخلاق فاضلہ میں انسانیت کی انتہائی بلندی پر پہنچ گئے تھے، اور صفات ملکوتی سے موصوف اور مزین ہو گئے تھے۔ حضور سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کی اسفورٹ اور روح ان کے اندر اس قدر بر دی تھی کہ کوئی دنیاوی طاقت ان کی ٹکر نہ سنبھال سکی، بلکہ ان کے فتوحات کے سیلاب میں جو آ گئی وہ خس و خشاک کی طرح بہہ گئی۔
بادی النظر میں اگر یہ کہہ بھی دیا جائے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تو اس کا یہ بھی ایک زندہ معجزہ ہے کہ عرب سے ایک یتیم لاوارث بے زور بے یار و مددگار بچے نے اٹھ کر تمام دنیا کو فتح کر کے رکھ دیا۔ عمر جیسا زور اور خالد جیسا سپہ سالار، ابو عبیدہ جیسا امیر، عمرو بن العاص جیسا فاتح اس کی تلوار کے سامنے بے خود ہو کر رہ گیا۔ اور چوں تک نہ کی، آخر وہ کیا بات تھی جو ان فاتحین نے اس کی تلوار میں دیکھی؟ ان سپہ سالاران اسلام کی تلواریں جیسی خون آشام تھی۔ یہ تمہیں اس دروس کے سننے کے بعد واضح ہوگا۔ جو زور و بازو تھا وہ تمہیں ان اوراق میں ملے گا۔ ان کی بہادری، ان کی شجاعت اور ہمت استقلال کی کارنامے تمہیں اس قصہ فارینہ میں ملے گی۔ پھر وہ کیا سبب تھا جس سے ان شیروں کو پتوں کو فانی کر دیا تھا اور انہیں اس کا اس قدر رام بنایا تھا کہ وہ اس کے ہو کر رہ گئے تھے۔ ہم نے پہلے تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ذکر کی ہے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہو چکی اور آپ کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر فائز ہو گئے، نیز آپ کی زمان خلافت میں جبکہ مسیلمہ بن قیس کذاب مدعی نبوت اور شجاع الولود بھی قتل ہو چکے اور طلحہ شام کی طرف بھاگ گیا، فتح یمامہ بھی ہو چکی، بنو حنیفہ مار ڈالے گئے، اہل عرب نے آپ کی اطاعت قبول کر لی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول نے شام پر لشکر کشی کا ارادہ اور اہل شام سے قتال کا عزم کیا۔ چنانچہ ایک روز آپ نے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ تقریر فرمائی: حضرات، خداوند تعالیٰ جل مجدہ آپ لوگوں پر رحم فرماوے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسلام جیسی چیز مرحمت فرمائی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، آپ کے ایمان اور یقین کو زیادہ کیا، کامل فتح بخش۔ چنانچہ خود باری تعالیٰ فرماتے ہیں: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کیا، تم پر اپنی تمام نعمتیں پوری کی اور اسلام کو تمہارے لیے میں نے دین پسند کیا۔ نیز آپ سمجھے باری تعالیٰ پر رحم کرے کہ ہمارا آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں جہاد کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور چاہا تھا کہ وہاں کوشش اور ہمت سے کام لیا جائے گا، مگر باری تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور آپ کے واسطے اپنے پاس جگت تجویز کر دی۔ اب آپ لوگوں پر واضح رہنا چاہیے کہ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کا ایک لشکر مع ان کے اہل و عیال کے شام کی طرف بھیج دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل از وفات شریف مجھے اس کی خبر دے چکے ہیں۔ آپ نے مجھ سے بھئی الفاظ فرمایا تھا: رُیَتْ لِیَ الْأَرْضُ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَسَيَبْلُغُ مُلْکُ أُمَّتِي مَا زَوَالِي مِنْهَا، یعنی مجھے زمین دکھلائی گئی، میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، سو ان قریب جو زمین مجھے دکھلائی گئی وہ میری امت کی ملک میں آ جائے گی۔ اب تم سب متفق ہو کر مجھے اس کا مشورہ دو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ خداوند تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ تقریر ختم ہونے کے بعد سب نے متفق ہو کر جواب دیا کہ یا خلیفہ رسول اللہ، ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں، آپ جیسے ارشاد فرمائیں، جہاں اور جس جگہ آپ جانے کا حکم دیں ہم ہر وقت تیار ہیں، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے آپ کی اطاعت ہم پر فرض کر دی ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں فرماتے ہیں: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم اللہ اور اس کے رسول اور اپنے بادشاہ کی اطاعت کرو۔
یہ جواب سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے ملوک یمن اور امراء عرب اہل مکہ معظمہ کے نام ایک ہی مضمون کے چند خطوط لکھے۔ انشاءاللہ آگے درس میں ان خطوط کا ذکر کریں گے۔